کے لیے دن رات مگن شخصیات کو آپ کے سامنے. کیسے پاکستان میں ممکن ہوا ان کی خدمات کا سفر، اور کیسے عزت و احترام کے ساتھ یہ سفر مخیر حضرات کے تعاون کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں جاری و ساری ہے. ہمارا مشن ان لوگوں کی کاوشوں کو آپ کے سامنے لانا ہے جو منتظر ہیں آپ کی محبتوں کے. تو سننا مت بھولیے گا پروگرام خدمت کا سفر ہر ہفتے رات 8 سے لے کے 9 بجے تک صرف اور صرف پاور 99 پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام خدمت کا سفر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ریحان طاہر حاضر خدمت ہے. الحمدللہ آج ایک نئی شام، ایک نئی رات میں آپ کے ساتھ ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک اچھوتے پیغام کے ساتھ، ایک اچھوتے پروگرام کے ساتھ آج آپ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. پروگرام خدمت کا سفر پاور 99 کے تعاون سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. آپ تمام دیکھنے اور سننے والے تمام سامعین ہمیں فیس بک پہ بھی اس وقت جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے اسکرین پہ ایڈریس بھی دیکھ رہے ہوں گے facebook.com power radio 99 اور www.facebook.com/muslimhandspk اینڈ www.facebook.com/ریحان طاہر پہ. خدمت کیا ہے؟ خدمت ایک جذبہ ہے، خدمت خیر ہے، خدمت محبت ہے جو انسان کے اندر ایک شعور پیدا کرتی ہے. انسان اس دنیا میں آیا کیوں ہے؟ اگر میں آپ سے مخاطب ہوں تو میرے لفظوں میں خیر ہونی چاہیے. اگر میں آپ سے کچھ سیکھتا ہوں تو سیکھنے میں خیر کا جذبہ ہونا چاہیے. میں پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والی ان تمام شخصیات کے حوالے سے اپنے اس پروگرام میں بات کروں گا. میں ان کو لے کر آؤں گا اور ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ وہ شخصیات جو پہلے دن سے لے کے اپنی زندگی کے اواخر تک خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اس پاکستان میں اپنا دن رات صرف کیے ہوئے ہیں. میں آج اپنے پہلے پروگرام میں آپ تمام سامعین کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے دیکھنے والے تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا، جنہوں نے ہمیں بوسٹ کیا اور جن کی دعاؤں سے ہم اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں. خدمت کا سفر پاکستان میں پاکستان کے ڈفرینٹ رفائی ادارے مختلف طول و عرض میں کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے دور دراز علاقوں کی بات کریں، ہم پاکستان کے شہروں کی بات کریں، ہم پاکستان میں قدرتی آفات کی بات کریں، تو یقیناً ان شخصیات کی جو خدمات ہیں وہ قابل تعریف ہیں. ان شخصیات کا نام لیے بغیر اگر ہم پاکستان کے پیار کرنے والوں کی بات کریں تو یہ ممکن نہیں ہے. میں یہاں پر اپنے گفتگو کا آغاز اس چونٹی کی بات سے کرتا ہوں کہ وہ چونٹی جب خیر کا پیغام لیے اپنی دوسری چونٹیوں کو مخاطب کرتی ہے کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے میں تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں دب نہ جانا، تو یہ بات پیغمبر اسلام کو بھی پسند آئی اور اللہ کو اس چونٹی کی اتنی خیر پیاری لگی کہ اس چونٹی کے نام میں قرآن مجید کی سورہ نمل کا نام آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں. یہ خیر ہی ہے جس کا جذبہ ہم آج اپنی زندگی میں اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، اپنے پیاروں سے، اپنے اساتذہ سے اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی بابرکات سے سیکھتے ہیں. ہم اگر اپنے محلے میں رہتے ہیں تو ہمارا پاکستان وہ محلہ ہے. ہم اس محلے کی خیر چاہیں گے تو ہمارے گھر میں خیر ہوگی. پڑوس میں لگی ہوئی کوئی بھی آگ ہمارے گھر میں پہنچ سکتی ہے. اگر ہمیں اس کا احساس ہوگا تو یقیناً ہم اس خیر کی تقسیم میں اپنا کردار بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد بھی اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک تو انٹریکشن کرنا ہے، بتانا ہے، اور جو خدمت اور خیر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ اس پیغام کو بھی عام کرنا ہے. اسی پیغام کو لے کر انشاءاللہ ہم ہر ہفتے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے. اور آج اسی خدمت کا سفر کی بات کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کا ایک معتبر نام، ایک بڑا نام، بلاگر بھی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، معروف تجزیہ نگار جناب سجاد اظہر صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ریحان صاحب. سر سب سے پہلے تو آپ کو بھی مبارکباد ہے یہ انیشیٹو جو ہم نے لیا، اور اس میں آپ کی بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ایک بوسٹنگ ہے. آپ نے ہمیں یہ راہ دکھائی کہ پاور 99 ایکچولی جن تمام ڈائمنشنز میں کام کر رہا ہے، اور ہم جو خیر کا جذبہ لے کے پاکستان بھر میں ایک سوچ کو منتقل کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی. اور آج کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اور یہ جو پروگرام ہے خدمت کا سفر، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی ریحان صاحب، خدمت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا تھا تو اس کے لیے وسیلہ جو ہے ایک دوسرے انسان کو رکھا ہے. کیا بات ہے. تو خدمت جو ہے نا، کہتے ہیں انسان کا کام جو ہے وہ ایک دوسرے انسان کے کام آنا ہے. کیا بات. آپ یقین کریں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ اسے حقیقی خوشی کب ملتی ہے.
آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ اسے خوشی کیسے ملتی ہے، جب اس کا اندر جو ہے نا اسے ریئل خوشی ملتی ہے، تو وہ کہے گا کہ میں جب کسی انسان کو مدد کرتا ہوں، کوئی چھوٹی سی خدمت کر دیتا ہوں، ایون کوئی مجھ سے رستہ پوچھے تو میں اس کو رستہ بتا دیتا ہوں، تو مجھے ایک خوشی ملتی ہے۔ کیا تو بات! یہی انسان کا جو تخلیق کا مقصد ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے، یہی جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ خیر کا ہے، اور خیر جو ہے اس کی بہت بڑائی ہے کہ خیر چاہنا جو ہے وہ ایک سنت رسول ہے کہ ہم دوسروں کی خیر چاہیں، بھلائی چاہیں۔ اور اس پروگرام کا مقصد جو ہے آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بھی ایلیبوریٹ بھی کیا کہ پاکستان کے اندر یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کے اندر خیر کے کام کرنے والے افراد اور ادارے اتنے زیادہ ہیں اور اتنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام کو ہم یہ چاہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں اور قوم کے ساتھ ان کا مزید انٹریکشن بڑھائیں تاکہ یہ خیر کا کام پھلے پھولے، یہ آگے جائے، مزید آگے جائے۔ بہت کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں یورپ میں رہا ہوں، میں امریکہ میں رہا ہوں، کہ وہاں پہ جو چیریٹیبل ادارے ہیں، جو خیراتی ادارے ہیں، وہ اتنے زیادہ انوالو ہیں ود ان کنٹریز، ان ممالک کے اندر، اور ان ممالک سے نکل کے پوری دنیا کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ مسلم جو چیریٹیز ہیں وہ بھی اب جو ہے ٹرکش چیریٹیز ہیں، وہ ٹکا ہے جیسے، وہ کئی دنیا کے 90 سے زائد ملکوں میں ہے، اسلامک ریلیف ہے وہ کئی ملکوں کے اندر کام کر رہی ہے، مسلم ہینڈز ہے 50 سے زیادہ ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کام اب جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہماری جو مسلم سوسائٹیز ہیں، ہم اس کو ان کو خیر کا، چونکہ خیر ان کی اسلام کے جو دین ہے اس میں خیر کے جذبوں کے اور خیراتی کام کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کام جو ہے لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس کے اندر انوالو ہوں۔ بہت خوب سر، پاور 99 کی یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں یہ کنٹریبیوشن ہوگی، انیشیٹو ہے کہ جس طرح ہم خیر کے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ سامنے لے کر آئیں جو واقعی دینا چاہتے ہیں، جو واقعی جاننا بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کون سے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہم بینیفیشری کو بھی جوڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو پتہ چلے کہ کون سے ایسے ادارے موجود ہیں جو ان کی فلاح کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ہمارے یہاں اگنورنس ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ کہاں کہاں پر کون کون لوگ کس شخصیت میں کس انداز میں کام کریں۔ اچھا سر، ایک بات بڑے آپ سے مجھے جاننا ہوگی، اور الحمدللہ کیونکہ آپ کا ایک ورلڈ وائڈ ایک ایکسپوئر بھی ہے، آپ کا بھی کافی شخصیات کے ساتھ سفر کرنے کا آپ کو موقع ملا ہوگا، اور چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہی ہے اکراس دا گلوب، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ کہاں کہاں گئے اور کیا کیا سیکھا، اور کون لوگوں کے ساتھ آپ منسلک رہے، کیا کام کیا، کیا دیکھنے کو ملا؟ آپ نے کیونکہ اپنی جو جرنلزم کے حوالے سے بھی آپ نے کئی رپورٹنگ بھی کی ہوگی، کچھ دیکھنے کو ملا ہوگا، وہ ان کا آج ذکر ہو تو ہمارے ناظرین کو بھی جاننے کو ملے گا۔ جی ریان صاحب، میں نے تقریباً جو کانفلکٹ ایریاز ہیں، مطلب ہے وہ لبنان ہو، افغانستان ہو، وہ شام ہو، وہ دنیا میں کہیں بھی کوئی آفت آتی ہے تو ان میں دنیا بھر کی چیریٹیز دوڑ پڑتی ہیں، لیکن آپ یقین کریں وہاں جا کے جب ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، جب ہماری وہ الخدمت جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہی ہو، جب وہ مسلم ہینڈز کام کر رہی ہو، جب اسلامک ریلیف کام کر رہی ہو، جب اکنا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کام کر رہا ہو، اور ٹکا کام کر رہی ہو، ٹرکش جو آرگنائزیشن ہیں، تو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ ہم جو ہے جو مسلم جو چیریٹیز ہیں وہ ابھی جو ہیں وہ پچھلے 10 سالوں کے اندر جو ہے ان کا جو ایکسپوجر ہے ورلڈ وائڈ بڑھا ہے، اور اس سے جو مطلب ہے کہ مذہب سے، رنگ سے، نسل سے محاورہ ہو کے یہ لوگ جب انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، دوسری آرگنائزیشن پہلے وہاں پہ جاتی تھی تو مسلم چیریٹیز نہیں ہوتی تھی، اب الحمدللہ مسلم چیریٹیز بھی ہر جگہ پہ ہر آفت کے وقت وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی اچھا ہے۔ مثلا پاکستان میں جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا، میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ مسلم جو ہے وہ چیریٹیز ہیں مختلف جگہوں سے آئی، غیر مسلم چیریٹیز ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہاں پہ کام کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی آفت تھی، ٹھیک ہے، وہ کسی حکومت کے بس کا کام نہیں تھا، وہ یہی چیریٹیبل ادارے تھے، یہی خیراتی ادارے تھے، لوگ انفرادی سطح پہ آئے، خیر کے لیے آئے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا بوجھ جو ہے ان لوگوں نے اٹھا لیا، اور ہم الحمدللہ اتنے بڑے جو ایک امتحان تھا ہمارے لیے، ہم اس سے گزرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2010 کا سیلاب دیکھیں
ٹھیک ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹوں کے حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اتنی بڑی جو ہے واسٹ پیمانے پہ جو ہے وہ ایک آفت آتی ہے، تو یہی خیراتی ادارے ہوتے ہیں یہ جو آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگوں کو کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں، انہیں شیلٹر دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ باقی سامان جو ہے وہ باہم پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ہیوج کام ہے جو ہر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے. اور یہ لوگ بھی جو ہیں جب اپنے ان کے ساتھ آتے ہیں، اپنے جو ادارے ہوتے ہیں، تو لوگ بھی ان کے ساتھ ذرا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. بالکل. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی چیریٹیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اچھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو مر مٹنے والے لوگ ہیں، جو اپنی مطلب کہ صبح سے لے کے رات تک جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا. اگر ہم ایدی صاحب کا نام نہ لیں تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات ہوگی کہ ہم کیوں نہ نام لیں ایسے لوگوں کا جنہوں نے بہت اپنی بڑا. زندگیاں صرف کر دیں. میں کراچی کی شخصیات کے اوپر اگر ہم بات شروع کریں، ہمارے سامنے ایک بہت بڑا معتبر نام جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب کا آتا ہے. آپ کا بھی ان کے ساتھ بہت انٹریکشن رہا. کس طرح انہوں نے اپنے آپ پوری زندگی انہوں نے کو صرف کر دی اس کام کے اوپر. اور اگر میں اپنی پیار کرنے والی جن شخصیات کی بات نہ کروں، جو جناب سید لخت حسنین شاہ صاحب، ایک بہت ہی بڑا معتبر نام، بہت بڑا پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر اور پاکستان کی نمائندگی کرنے والا وہ آدمی، وہ شخص، وہ شخصیت کہ جس نے دنیا کے 52 ملکوں میں یہ بتایا کہ بھئی پاکستان کے لوگ بھی اس مقام پر، اس معیار کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا بھی لہرا رہے ہیں. اور اب میں حکومت پاکستان کو بھی یہاں پر اپریشیٹ کرتا ہوں جو 14 اگست کو ستارہ امتیاز جو نوازا اور شاہ صاحب کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. یہ اعتراف ہے گورنمنٹ کا بھی بیسیکلی ان تمام اداروں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے، ان سوچ رکھنے والوں کے لیے. لیکن ان لوگوں کی زندگی میں سوچ کیا تھی؟ ان لوگوں کی زندگی کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے؟ آپ نے ان سے ضرور پوچھا ہوگا، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا آپ نے کیسا پایا ان لوگوں کو؟ دیکھیں یہ کوئی عمومی لوگ نہیں ہوتے سجاد صاحب. میں نے عموماً دیکھا ہے ان لوگوں سے کہ یہ کام کیسے، آپ یہ دیکھیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سطح پہ شروع ہوا. کسی نے جو ہے وہ ایک سائیکل سے شروع کر دیا، کسی کو دے دی، کسی نے وہ کسی معذور کو بائی سائیکل وہ دے دی، کسی نے جو ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا. تو یہ اللہ نے ان کے کام، وہ پہلا کام اتنا مقبول ہوا کہ وہ کام جو ایک سمجھیں کہ چند روپوں سے شروع ہوئی تھی، خیر اللہ کے یہاں اس کی ایسی قبولیت ہوئی کہ وہ اربوں اور خربوں تک پہنچ گئی تھی. کیا بات. ٹھیک ہے. آپ آج سیلانی کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پورے ملک کے اندر ان کے کچھ سینکڑوں لنگر چل رہے ہیں. کیا بات. ٹھیک ہے، کتنے رفائی پروجیکٹ چل رہے ہیں. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو آپ دیکھیں، ایدی صاحب کو دیکھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ سارے جو ہیں خبیب فاؤنڈیشن کو دیکھیں، الخدمت کو دیکھ لیں، کتنا بڑا نیٹ ورک ہے جماعت اسلامی کا. مطلب ہے کہ پاکستان میں الخدمت اتنا ہیوج نیٹ ورک ہے اور اتنا فلاح کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ دوسری آرگنائزیشنز ہیں. اب تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے مطلب ہے آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانیز ہیں، ٹھیک ہے، فیملیز ہیں، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹرسٹ وہاں پہ رجسٹر کرا رکھے ہیں. ٹھیک ہے، میرپور کے لوگ ہیں، گجر خان کے ہیں، جیلم کے ہیں، ہزرو اٹک کے ہیں، پنجاب کے انٹیریئر ہیں. انہوں نے رجسٹرڈ کر کے وہاں پہ کروڑوں روپے لاتے ہیں، یا ایمبولینس سے لوگوں کو اپنے گھروں میں، خاندان کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل، ڈسپینسریاں، ٹھیک نہیں، ویلفیئر کے پروجیکٹ، سلائی مرکز، اس طرح کے بے شمار کام جو ہے نا اس ملک کے اندر ویلفیئر ادارے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس جو پروگرام ہے گورنمنٹ کا، یہ بہت اچھا پروگرام ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ نے ان خیراتی اداروں کو آن بورڈ لیا ہے اور ان کے ساتھ مل کے آپ دیکھیں شیلٹرز ہوم بنائے گئے، جنہوں پرائم منسٹر جو ہے وہ خود جن کو دیکھ رہے ہیں احساس پروگرام کے تحت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ جو خیراتی ادارے ہیں جو فلاح کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک الگ جو ہے منسٹری کا کوئی ڈویژن بنایا جائے، منسٹری اگر نہیں بنائی جائے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. ٹھیک ہے کہ نہیں. دیکھیں یہ فلاح کا کام ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے، وہ فلاح کے لیے باہر سے پیسہ لے کے آ رہا ہے، اکٹھا کر کے لے کے آ رہا ہے، تو اس کو اس مشینری کے لیے، اس کو جو ہے امپورٹ کرنے کے لیے اس پہ کم از کم جو ہے ٹیکسز کی چھوٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کو.
بہت ٹھیک ہے نا. یہ اگر کہیں آفت آ جاتی ہے تو گورنمنٹ کی مشینری بجائے ان کو ان کے لیے ہرڈلس کریٹ کرے, ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرائے اس نے علاقوں میں. بہت پھر خوب. ان کے اب لیگل ایشوز بہت جو ہے وہ آپ دیکھیں گے, این جی اوز کے جو این جی اوز تھی جن کے اور کچھ مقاصد تھے دوسرے, ان کو ساتھ فلاحی اداروں کو بھی ٹیگ کر دیا گیا. اب ان کے لیے بھی اسی طرح کے جو ہے نا وہ ہرڈلس کریٹ ہو گئی ہیں جس کے لیے ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں الگ دیکھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ ان فلاحی اداروں کو, اور ان کا کام ریکارڈ پہ ہے. آپ گوادر سے لے کے گلگت تک چلے جائیں, ٹھیک ہے, یعنی آن گراؤنڈ ان کا کام موجود ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمارے ادارے بھی جانتے ہیں ان کو. تو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اداروں کے ان این جی اوز کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے جن کا ایجنڈا کچھ اور ہے. یہ فلاحی ادارے ہیں. بہت خوب. اچھا, یہاں پر نا ایک بہت پیارا مجھے ایک ذہن پہ بات آئی کہ جو ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں کی چیریٹیز, اور میں بلا شبہ یہ کہوں کہ پاکستان خدمت کرنے والوں میں شاید وہ واحد ملک ہوگا کہ جہاں پر لوگ روٹی کے حوالے سے کسی کو دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. لوگ کھانا کھلانے کے دینے پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. پاکستان میں لاتعداد چھوٹے بڑے لنگر خانے موجود ہیں, کھانا کھلایا جا رہا ہے, یتیموں کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے, صاف پانی کے پروجیکٹس کی بات کی جائے تو بلوچستان کیا, سندھ کیا, کے پی کے, ہر جگہ پر صاف پانی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے, اپنا حصہ ملایا جا رہا ہے, اپنی بات کو خیر کے انداز میں آگے پہنچایا جا رہا ہے. اداروں کے ساتھ مل کے کوشش کی جا رہی ہے. ابھی جو این ڈی ایم ایز کے ساتھ تمام آرگنائزیشن کا کولیشن بنا, اور پھر وہ کولیبوریشن اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ پاکستان نے اس کرونا جیسی وبا کو, اس آفت کو کیسے ٹیکل کیا, اور پاکستان میں اس کی بہت کم اس کے نقصانات ہوئے. ہم لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر جو ہے قابو پایا, اور اس کی صفائی اور اس کے حفظان کے حوالے سے الحمدللہ راشن پہنچایا گیا, لوگوں گھروں میں راشن پہنچایا گیا. بلکہ اس کی بات بھی کرتا ہوں کہ جو ہم نے اس دوران جو کٹس تقسیم کی ہیں, جو ہم نے اس کے بعد لوگوں کو سینسٹائز کیا ہے, لوگوں کو شعور دیا, آگہی دی ہے. تو یہاں پر یہ بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ تمام لوگ جو خدمت اور خیر کے ان اداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو ادارہ ہے یہ اس ڈومین میں, اس ڈائمنشن پہ کام کر رہا ہے, تو آپ جو یہاں پر میں آپ سے ضرور اس پہ اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے بنیادی مسائل جو ہیں, جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ایک صاف پانی کا مسئلہ ہے, اور دوسری بات پاکستان میں شعور اور آگہی کے لیے بہت کام کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے, تعلیم. ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن اس صاف پانی پہ بہت بڑا ایشو ہے, ٹھیک ہے نہیں. ہمارے یہاں تقریباً جو ہے وہ 60 سے 70% جو بیماریاں ہیں نا, ان کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صاف پانی نہیں مل رہا آبادی کو. اچھا, اس کے لیے گورنمنٹ نے اربوں خربوں روپے لگائے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے 2010 سے بہت زیادہ پیسہ لگا ہے, لیکن ہم نے آن گراؤنڈ کیا دیکھا کہ وہ پروجیکٹ گورنمنٹ انیشیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ عرصے بعد اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی, اس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی, اور وہ اربوں روپے برباد ہو جاتے ہیں. آج وہ فلٹریشن پلانٹ آپ کسی گاؤں میں کئی جگہ بند پڑے ہیں. یہی کام اگر ان خیراتی اداروں کے ذریعے کرایا جائے, ٹھیک ہے نہیں, بہت خوب. یہی کام جو ہے گورنمنٹ ان کو بورڈ لے, جس طرح آپ نے ان لنگر خانوں کے لیے بورڈ کی ہے, شیلٹرز کے لیے احساس پروگرام کے میرپور میں جو ہمارے مسلم ہینڈز کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ 72 کے قریب جو فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے. میں میرپور میں گیا تو مجھے اس کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ ہمارے یہاں جی 50% مریض کم ہو گئے ہیں شہر کے. کیا بات ہے, بہت جب سے یہ مسلم ہینڈز نے اس شہر کو صاف پانی کی فراہمی کا ذمہ اپنے لے لیے, 50% ہمارے پاس مریض کم ہو گئے, ٹھیک ہے نہیں. یہی دیکھنے کے کہ اگر ہم جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ جو پروونشلز گورنمنٹ ہیں وہ ان خیراتی اداروں کو آن بورڈ لے کے ان کو ضلع دے دیں, بانٹ دیں, جی فلاں ضلع فلاں کے پاس ہے, وہ اس کے اندر ہم بھی پیسے دیں گے, آپ بھی دیں, ہم 80% دیں گے, 20% آپ دیں, آپریشنل کاسٹ آپ دیں, یہ سارے طے کیا جا سکتا ہے. تو یہ کام جو ہے نا اس کا ہوتا کیا ہے, کیونکہ ان خیراتی اداروں کا انفراسٹرکچر موجود ہے, لوگ موجود ہیں, یہ اس کی کیئر کریں گے, لگائیں گے ہی نہیں, بعد میں اس کے کیئر بھی کریں گے, اس کو مینٹیننس کریں گے, اور وہ سسٹم ایک چلتا رہے گا. تو یہ جو ہے نا صاف پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی ڈسپنسریاں میں نے دیکھی ہیں, ہاسپٹلز میں نے دیکھے ہیں, ایمبولینس سروسز دیہاتوں میں, گاؤں میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو وہاں یہ لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ کام جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور ایک ایسا جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ڈویژن بن جائے جہاں پالیسیز بن جائیں ان کام کے لیے, کہ کوئی ادارہ کے ساتھ گورنمنٹ نے جو پروجیکٹ کرنے ہیں, پروونشلز گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے, تو وہ ان اداروں کو آن بورڈ لے گا تو اس کی ہیوج امپیکٹ آئے گا, وہ بڑھ جائے گا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سرخ فیتا ہر جگہ پہ حائل ہوتا ہے. جو بیوروکریسی ہے وہ لوگوں کو ان پروجیکٹ سے
باہر رکھتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی سڑک بن رہی ہوتی ہے تو لوگ شور مچایا ہوتا ہے جی ناقص مٹیریل ہو رہا ہے جی سب ہو گیا کھا گیا ہے, لیکن بیوروکریسی کسی کی نہیں سنتی. جب آپ ان خیراتی اداروں کو لیں گے نا, ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے. کوئی خیراتی ادارہ نہیں چاہے گا کہ کوئی غلط کام کرے گا, کیونکہ اس نے ڈونرز کے پاس جانا ہے. اگر اس کا کام خراب ہوگا تو اسے پیچھے سے اس کا اعتماد, اس کا ڈونر سے رشتہ اعتماد کا کھڑا ہے, اعتماد پہ کھڑا ہے. لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری پائی یہ فلاں پہ لگ رہی ہے. تو جب آپ گورنمنٹ ان کو آن بورڈ لے لے گی نا, تو ان کی ساکھ جو ہے نا, مسئلہ ہوتا ہے ان خیراتی اداروں کی اپنی ساکھ کا, تو وہ اس پروجیکٹ کو ہر صورت کامیاب کریں گے اور اس کو بڑا بینیفیشری بنائیں گے لوگوں کے لیے. سر پہلے تو لوگ پرچی لیا کرتے تھے, آپ اگر کسی کو ڈونیشن دیتے تھے تو آپ کو سلپ مل جاتی تھی, اس سے پہلے کوئی ایکنالجمنٹ آپ کو لیٹر مل جاتا تھا. لیکن میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت چھپ کر خیراتی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں کا تعاون کرتے. اور کئی اگر آپ لنگر خانوں کی بات کریں, اسکولز کی بات کریں, واٹر فلٹریشن پلانٹس کی, لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں. آرگنائزیشن نے ان کو نامینیٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کا سربراہ بن کے اس کو اڈاپٹ کیا کہ یہ اسکول آج سے میری ذمہ داری ہوگا, یہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے یہ میری ذمہ داری ہوگا, یہ جو ڈسپینسری ہے اس کی تمام دوائیوں کا خرچہ میں دوں گا. اسی طرح پاکستان میں چلنے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ لوکل کمیونٹی اس کو کر رہی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ تعلیمی شعور کے حوالے سے جو ہماری سوچ ہے, جو تعلیمی یہ خیراتی ادارے کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا برڈن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیریٹیز نے اپنے اوپر لے لیا, فلاح کی ذہن رکھنے والے لوگوں نے لے لیا, اور تعلیم پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. تعلیم پروگرام جو اس وقت پاور 99 کا چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کاوش ہے کہ کووڈ کے دنوں کے اندر میں خود بڑا حیران ہوا کہ کووڈ کے دنوں کے اندر جب ایک بچہ اسکول سے دور ہو گیا, وہ صبح 10 بجے جو ہے اس کو کلاس ملے گی, اس کو ایک نئی کہانی ملے گی, اس کو سننے کو ملے گا. بلکہ اگر وہ سوشل میڈیا تک رسائی رکھتا ہے تو وہ ہمارے پروگرام کے ذریعے دیکھ سکتا ہے کہ تعلیم کے جو اوپر تمام چیزوں میں بات ہوتی ہے مارننگ شو کے اندر. اسی طرح اگر ہم بات کریں جو دیگر رفائی ادارے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو انگیج کیا اور ایک بہت بڑی کمیونٹی پاکستان کی شرح خواندگی کے اندر اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ شعور کیسے ممکن ہے, اور وہ جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں جن کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر آپ نے کیا تبدیلی دیکھی ہے ان فلاحی اداروں کی کنٹریبیوشن سے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ دیکھیں ہم یہ فلاحی ادارے کا فوکس ہی وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے. صحیح. جہاں پہ جو ہے وہ قریب لوگ رہتے ہیں, شہروں کے وہ علاقے اور پاکستان کے وہ علاقے جو بہت زیادہ پسماندہ ہیں, جہاں پہ جو ہے غربت کی شرح بڑی زیادہ ہے, تو انہی علاقوں کے اندر یہ فلاحی ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کے آپ نے دیکھیں ٹیک اے چائلڈ پروجیکٹ جو مسلم ہیلتھ نے بھی کیا, برٹش کونسل کے ساتھ مل کے کیے. اچھا, اس کا بڑا زبردست امپیکٹ آیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ باقی جو ادارے ہیں جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, جس میں سے کئی این جی اوز ہیں جن کے اپنے سکولز ہیں. اخوت فاؤنڈیشن جو ہے ڈاکٹر ثاقب صاحب کی, ان کا بڑا کام ہے, اسٹوڈنٹس کو لون دے رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, مطلب ہے کہ بغیر اس کے اب کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غربت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت زیادہ چینلز ہیں جو ان بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہائر ایجوکیشن کے جو ہے نا صرف اس کے لیے ہونا چاہیے جو بہت زیادہ ریسرچ اورینٹیڈ ہو. باقیوں کے لیے ہائر ایجوکیشن جو ہوتی ہے یہ ایک پریویلیج ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. امریکہ جیسے ملک میں 4% بچے جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہر بچہ ہائر ایجوکیشن پہ چلا جاتا ہے. تو ہمیں ان بچوں کو ووکیشنلز اور ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اس طرح کے پروفیشنل کورسز کرنے چاہیے تاکہ انہیں جابز اچھی مل سکیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ اگین جو ہے جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل سائڈ پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ان فلاحی اداروں کو آن بورڈ لے تو یہ ادارے بنا سکتے ہیں. اور ان اداروں کے اندر آپ نے دیکھا ہے جس طرح مسلم ہینڈز کا آپ کا کمپلیکس ہے ادھر وزیر آباد میں, دیکھیں آرفنز بچوں کو فری آف کاسٹ جو ہے اس کے اندر لیونگ موجود ہے, اتنی اعلیٰ ایجوکیشن ہے, کھانا پینا رہائش بہترین جو ہے انہیں مل رہی ہے. اسی طرح جو ٹکا جو ہے وہ کر رہا ہے. خبیب فاؤنڈیشن جو ہے ان کے بڑے اچھے کمپلیکسز ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے بہت اچھے ادارے ہیں. اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ ان کو جو ہے وہ کر رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اس کے جو ہائیجین کے اوپر جو اس کا اسلامک ریلیف کا بہت فوکس ہے. تو یہ جو ادارے ہیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ اگر آن بورڈ آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ
جو اس کا رزلٹ ہے نا پالیسیز کا، وہ آپ دنیا قوم جو ہے وہ چند سالوں کے اوپر دیکھے گی آن گراؤنڈ، اگر ان کو ہم کر لیں تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے. اچھا، اب ہم اسلام آباد اور اسلام آباد کے مضافات کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد کے اندر بھی ماشاءاللہ تمام جتنے بھی سربراہ ہیں جو رفائی اداروں سے منسلک ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ہمارے آج کیونکہ سننے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اسلام آباد کے باسی ہیں، اور جو ہمارے اس کے قریب اور جوار میں رہنے والے تمام لوگ جو ہماری بات کو سن رہے ہیں، ہم ان کے لیے آج ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ یہ جو لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں، تو کرونا جب شروع ہوا اور مارچ میں جب اس کا ایک پیک ہم نے دیکھا، اور ایک بہت بڑی جو پاکستان کے برینز تھے میں سمجھتا ہوں وہ یہاں موجود تھے، اور یہاں سے ہی تمام جو ہے ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوا. کووڈ کے اندر جو رسپانس ہے ان فلاحی اداروں کا، سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے سننے والے ڈاکٹر حضرات ہیں، جو فرنٹ لائنرز پہ کام کرنے والے، رفائی ادارے میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، میں ان سب کو سلیوٹ بھی کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی احسن انداز میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرنٹ لائن میں خود بھی ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم وہاں پہنچیں جہاں کوئی نہیں پہنچا. تو اس کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جذبہ پاکستان نے بڑے عرصے کے بعد، جب لوگ ڈر رہے تھے، پوری دنیا میں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ پریشان تھے، لوگ مختلف قسم کے میسیجز سے ایک تھریٹ کریٹ کر رہے تھے، ذہنی طور پر لوگ، کچھ لوگ بالکل ہی جن کا میں کہتا ہوں کہ ان کے بی پی لو ہو گئے، اور وہ کہتے تھے کہ اب شاید جو ہے سسٹم دوبارہ سے سسٹین نہیں ہوگا، سسٹینبلٹی نہیں آئے گی. لیکن پاکستان نے الحمدللہ بڑی ہی جواں مردی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا. ہم دوبارہ واپس آئے بہاروں کی طرف. کووڈ کی دوسری لہر بھی اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، گھروں پہ رہتے ہوئے محفوظ بھی رہنا ہے، احتیاطی تدابیر کو استعمال بھی کرنا ہے. لیکن اس پورے سفر میں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ رفائی اداروں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ریحان صاحب، رفائی اداروں کا کردار تو اس میں بہت واضح تھا، ٹھیک نہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ جو دہاڑی دار تھے ان کی جب ختم ہو گئی تو اگرچہ احساس پروگرام نے ان کی مدد کی، لیکن خیال یہ ہے کہ 60 سے 70% لوگ تو انلسٹ ہی نہیں تھے، ٹھیک نہیں. تو یہ لوگ جو انلسٹڈ نہیں تھے وہاں پہ، ان لوگوں کو راشن ان خیراتی اداروں نے پہنچایا، ٹھیک نہیں. آپ نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی ایک اوپن کچن میں نے خود دیکھا، اس میں ہم گئے روزوں میں پچھلے میں، کہ لوگوں کو جو اوپن کچن پکے پکائے کھانے، کراچی، لاہور، ایسے درجنوں سینٹرز بنائے گئے، آپ لوگوں نے بنائے، باقی این جی اوز نے بنائے، کہ کچا راشن بھی اور پکے پکائے کھانے تک لوگوں کو جو دیے گئے. اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس طرح جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ نہیں ملا جس طرح باقی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ. انڈیا میں آپ دیکھیں کہ حالات کتنے خراب رہے وہاں پہ کیا صورتحال رہی. لیکن الحمدللہ 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک تھا، اور اس میں خیراتی اداروں نے اتنا بڑھ چڑھ کے کام کیا کہ وہ افراتفری جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی، جو شروع میں ایک جو ہے جس کی طرف ہمارے وزیر اعظم بھی بار بار اشارہ کر رہے تھے کہ یہ بہت افراتفری پھیل جائے گی اور کھانا پینا نہیں ملے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہی خیراتی ادارے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کے وہ برڈن اٹھایا ہے اور لوگوں کو مطمئن کیا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ فون نمبرز دیے گئے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے کھانے کو، کوئی چیز نہیں ہے تو ان نمبروں پہ جو ہے وہ رابطہ کرے تو اس کو راشن ملے گا. یہ سارا وہی چیز تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس جو اور بڑا جو خیر کا جذبہ رکھنے والی شخصیات ہے سجاد صاحب، اگر ان کو ہم نام نہ لیں گے، جو ڈاکٹرز تھے، جو پولیس والے تھے، جو ہماری فوج کے جو لوگ یہاں پر تھے، جو رفائی ادارے کی سوچ رکھنے والے، جو شخصیات جو اپنے گھروں سے نکلی، مساجد میں جو اس دفعہ بہت اچھے طریقے سے رمضان المبارک کی جو خدمات ہوئیں اور بڑا ایس او پیز کو فالو کیا گیا، تو یہ تمام شخصیات نے مل کر ریحان صاحب مساجد کا اپنے یہ جو مساجد ہے نا، یہ دیکھیں صرف اسلام نے بھی اس کو ایک کمیونٹی سینٹر کا ہے. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں اس کمیونٹی کے مسائل حل کرتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، وہاں فیصلے ہوتے تھے، وہاں لوگوں کی مدد کی جاتی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مساجد ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے کہ ہم اس کو فلاح کی طرف موڑ دیں اور خیر کی طرف ہمیں موڑ دیں. میں امریکہ کے اندر دیکھا کہ وہاں جو چرچز ہوتے ہیں نا، ان چرچز کے اندر ایک پینٹری ہوتی ہے. پینٹری ایک فوڈ سٹور ہوتا ہے جس کے اندر پیکڈ فوڈ، کچا راشن پڑا ہوتا ہے، ٹھیک نہیں. اور وہ 24 گھنٹے کھلا ہوتے ہیں اس کے دروازے. جو بندہ جائے وہاں سے اپنی مرضی کے مطابق اٹھا لے سامان، اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے تھوڑا اٹھایا، زیادہ اٹھایا، جتنا چاہے اٹھا لے. میں یہ کہتا ہوں آج اس پروگرام کے توسط سے، پاور 99 کے توسط سے، کہ ہم ہر مسجد کے اندر ایک سٹور کھول دیں، اور جس کو جتنی توفیق ہے نا، کسی کو ایک آٹا تھیلا دینا ہے تو وہ سٹور کے اندر رکھا ہے، جا کے کسی نے گھی کا ڈبہ رکھنا ہے تو وہ وہاں پہ رکھا ہے،
ٹھیک ہے کہ نہیں, اور جس کو ضرورت ہے وہ لے جائے, ٹھیک ہے نہیں. کسی کے گھر میں کچھ دوائیاں فارغ پڑی ہوئی ہیں وہ وہاں رکھ دے, کسی گھر کپڑے فارغ پڑے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ رکھ دے, کسی اسکول بیگ ہے, کتابیں ہیں, ضرورت کی کوئی چیز بھی جو ہے نا آپ وہاں پہ اپنے محلے کی مسجد میں اندر ایک سٹور بنا لیں, اور یہ جو ہے نا وہ فوڈ پینٹری ہو, وہ باقی چیزوں کی اس کی ضرورت ہو, تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں محلے ہر بندہ جو ہے نا وہ خیر. اچھا یہ خیر کہ میں آپ کو واقعہ سنا دوں کہ یہ خیر کی کتنی اہمیت ہے. کیا میں ایک بندے سے ملا جان صاحب, وہ ملینئر, بہت بڑا آدمی اور یو کے کا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے, اس نے کہا جی مجھے میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے یقین کریں مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے پیسے ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے نہیں. کہتا پورے یورپ کے اندر کوئی ایسی سپر مارکیٹ نہیں ہے جہاں میری فیکٹری کا مال نہیں جاتا ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے نہیں. کہتا چائنا میں فیکٹریاں, یورپ کے اندر فیکٹریاں. وہ کہتا ہے جی کہ میں نے کہتا ہے جی شروع کیسے ہوا. کہتا ہے جی کوئی شروع ہوا, یہ خیر سے شروع ہوا. میں نے کہا کیسے شروع ہوا. کہتا ہے جی کہ میں جو ہے وہ ایک جب ینگ تھا تو میں ایک گارمنٹ فیکٹری کے اندر کام کرتا تھا, میری نائٹ جاب ہوتی تھی. کہتا ہے ایک دن میں واپس آ رہا تو ایک نا ٹھیلا جو ہے وہ فار سیل تھا, اور میں نے دوسرے دن جا کے پوچھا, وہ پیسے دیے, میں نے لے لیا. آ کے کہتا ہے والدہ صاحبہ کو بتایا کہ میں نے ٹھیلا لے لیا. کہتا ٹھیلے میں کرو گے کیا تم. کہتا جی میری نائٹ جاب ہوتی ہے, 4-5 گھنٹے شام کو ہوتے ہیں ادھر دیکھیں. کہتے ہیں لیکن تمہیں تو کوئی کام آتا نہیں, تم کرو گے کیا. صحیح. پھر کہتے ہیں والدہ نے کہا کہ وہاں میں نا سموسے بنایا کروں گی, تمہیں دے دیا کروں گی, تم ٹھیلے پہ لگا دیا کرو اس پہ اپنے جا پہ. کیا بات. وہ کہتا ہے جی میں نے سموسے جو ہے نا وہ لگانے شروع کیے. تو کہتی ہے میری والدہ نے کہا نا کہ تم ایسا کرو کہ ایک ساتھ نا وہ گلا رکھ لو, روز اس میں سے کوئی پیسے ڈال دیا کرو. کہتا ہے جی وہ میں نے ڈالنے شروع کیے. کہتا ہے جی کہ وہ جب بھر گیا نا وہ گلا, تو کہتا ہے ہمارا ایک رشتہ دار جو ہے وہ آ رہا تھا واپس اپنے گاؤں. تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ فلاں عورت بیوہ ہو گئی ہے, یہ جا کے نا سارے پیسے اس کو دے دینے. کہتے ہیں جی اس نے اس کو دیے, وہ عورت بڑی خوش ہوئی, وہ بہت اس نے دعائیں دی. کہتا ہے جی اس کے بعد کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ سموسوں والا ٹھیلا یہ فیکٹریوں میں کیسے بدلا. کہتا ہے یہ اس کی دین ہے. کیوں کہ قرآن میں اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا وہ اس نفع کی امید رکھے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. کیا بات, بہت بہت. آپ میں یہ کہتا ہوں اس پاور 99 کے توسط سے کہ آپ یہ تجربہ کر لیں, اپنے گھروں کے اندر گلے رکھ دیں, روز جو ہیں اس میں پیسے ڈالیں, لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے خرچ کریں پیسے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو گھر میں جو ہر چیز کے اندر برکت کیسے بڑھتی ہے, اور خدا آپ کے مسئلوں کا جو ہے وہ کیسے حل کرتا ہے, وہ پھر اپنے ذمہ لے لیتا ہے. کیوں کہ خدا نے انسان تخلیق صرف اس لیے کیا ہے کہ ایک کمیونٹی کے لیے, کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کریں. ہم جب ایک دوسرے سے مدد کرتے ہیں تو خدا اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کی انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے. کیا بات. سجاد صاحب یہ آپ نے جو بہت ہی زبردست اشارہ کیا. سب سے پہلے تو میں مساجد کی بات کروں گا, جو کمیونٹی سینٹر کی آپ نے بات کی ہے. ریئلی اگر ہم اس کو سوچیں, اس پہ تمام جو ہمارے سننے والے لسنرز ہیں اور جو تمام ہماری جو سرکردہ شخصیات ہیں, رفائی شخصیات ہیں, اگر ہم بیٹھیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت اچھا ماڈل بن سکتا ہے. خاص طور پہ ہم اس کو اپنے طول و عرض میں ایک تو ہمارے یہ دینی مدارس کے اندر تمام لوگ اس نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں گے, ان کو مانیٹر بھی کیا جا سکتا ہوگا, اور ساتھ ساتھ یہ وہ واقعی فلاحی سوچ کے ساتھ معاشرے کی فلاح کرتے رہیں گے. اور دوسری بات, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی راہ میں خیر سوچیں اور ہمیں خیر نہ ملے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مہربانی کی بات کروں رب سے اور میں مہربانی تقسیم نہ کروں. میں جب خود مہربانی تقسیم کروں گا میرا رب مجھ پہ مہربانی دے دے گا, یہ تو طے ہے. میں اپنی بات میں اگر خیر رکھوں گا تو مجھے خیر کی آوازیں ملیں گی, یہ میرا ماننا ہے. اور وہ میں یہاں پر واقعہ ضرور بتاؤں گا, وہ رابعہ بصری کا, کہ جب انہوں نے ایک روٹی دی تو دینے والا 2 دے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ میری نہیں ہے. تو بڑی حیران ہوئی خادمہ کہ یہ کیا بات کہہ دی. پھر جب 3 لے کر آیا انہوں نے کہا یہ بھی میری نہیں ہے. جب 11 روٹیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ میری ہے, کیونکہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے, تو وہ مجھے روٹی میں کیسے جو ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آئے گا, میری ایک روٹی کے بدلے مجھے 11 روٹیاں ملیں گی. اور وہ جو ابابیل جو اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر ڈالتا رہا, کسی نے پوچھا کہ تیری یہ چھوٹا سا قطرہ شاید اس کو نہ بجھا پائے, یہ کیا ہے, یہ تو بے وقوفی ہے, اتنی بڑی آگ اور ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ.
تو اس نے کیا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا جب خیر والوں کا نام لکھا جائے گا, ابراہیم کے چاہنے والوں کی بات ہوگی, تو میرا نام بھی وہاں پر موجود ہوگا. تو یقیناً وہ لوگ سائد الگ تحسین ہیں, اور وہ لوگ جو خیر کا سوچ لے کر اپنے گھر میں ایک راشن کا پیک بنایا رمضان میں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میری یونیورسٹیز کے فیلوز ہیں, ہمارے چیریٹیز میں کام کرنے والے لوگ ہیں, کہ جنہوں نے چیریٹیز کے ذریعے اور خود ذاتی حیثیت کے ذریعے اپنی گاڑی میں نکل گئے, اپنی بائکس پہ نکل گئے. ابھی سردیاں آئی ہیں, میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو 5 کمبل لیے اور نکل گئے کسی جگہ پر جا کر, کوئی ملا ضرورت مند اس کو اڑا دیا. یہ کتنی بڑی بات, کسی کو پتہ نہ ہوا, کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. ادارے تو اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ تاکہ خیر کی طرف مبذول کر سکے, لیکن وہ اتنی بڑی تعداد پاکستان میں کام کرنے والی جو کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے, کسی کو تنگ بھی نہیں کرتی, خاموشی سے اٹھتی ہے اپنے اندر. میں اسکولس کے اندر آپ دیکھیں تو کئی ایسے اساتذہ کو میں نے دیکھا کہ جو یتیم بچوں کی جو ہے کاپیاں ان کو گفٹ کرتے تھے, کہ کلاس میں پڑھنے والا یتیم بچہ اگر کسی بھی طرح پر کہیں پر بھی کمزور ہے, اسی کمزوری کو اساتذہ کا تو کردار ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ کلاس میں پڑھتے ہوئے بچے کو بھانپ لیں کہ کون سا بچہ کیا رکھتا ہے. اور ہمارے ہاں تو جو فلاحی اداروں میں پڑھنے والے بچے ہیں, یہ تو بڑے اسپیشل بچے ہیں, یہ ان کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں کہ جہاں پر غربت ہے, یہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پر جن کے والدین, ہمارے کشمیر میں چلنے والے اتنے اسکولز ہیں جو لائن آف کنٹرول سے لے کے مظفر آباد شہر تک اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں, جن کے والدین نہیں ہیں, جن کے کئیوں کے تو دونوں ماں باپ دونوں نہیں ہیں اور کئیوں کے والد نہیں ہیں. انہوں نے اس پیار کو محسوس ہی نہیں کیا. اور یہاں پر میں اسلام کی بات بھی کروں گا کہ جس سے ہمیں ساری رہنمائیاں ملتی ہیں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھیلتے ہوئے میدان میں جاؤ, اپنے بچے کو نام سے نہ پکارو, کہیں یتیم بچہ آپ کے اس بات سے یہ درد محسوس نہ کرے کہ کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا. یہ سوچنے کی جو خیر کا ہمیں اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جو درس دیا ہے, آج حقیقی طور پر اسی چیز کو ابھارنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ پاور 99 کے اس پروگرام سے ہم اپنی ان تمام شخصیات کو یہاں پر لے کر آئیں گے, ان کے ساتھ آپ کی بات کروائیں گے. وہ تمام شخصیات جو پاکستان میں جیلوں میں قیدیوں کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان میں تعلیمی انفراسٹرکچر کے لیے کام کر رہے ہیں, اسٹریٹ چلڈرن کی اگر بات کروں, وہ لوگ جنہوں نے لیاری کے بچوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے ورلڈ لیول پہ لے گئے, اور ورلڈ لیول پہ ان کو 2nd پوزیشن رنر اپ رہے, وہ کون لوگ تھے ان کے پیچھے. میں یقیناً میرا پروگرام ارسلان نصرت آپ بھی سن رہے ہوں گے, اور ضرور ان کو ہم شیئر بھی کریں گے کہ جنہوں نے اسٹریٹ چلڈرن کے اس کنسیپٹ کو پاکستان اور پوری دنیا میں لانچ کیا, اور کس طرح آج ان بچوں کو دیکھیں. اور میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں سجاد صاحب, جب ہم نے ایک بچے کا انٹرویو کیا, آرفن بچے کا, تو ہم نے اس کی سٹوری لکھنا چاہی کہ ہم اس ڈونر کو بتائیں کہ جس نے 10 سالوں سے ہمارے اس بچے کو اسپانسر کیا ہوا تھا. تو جب ہم نے سٹوری لکھی تو اس بچے نے کیا خوبصورت بات کی. اس نے کہا آپ کے اس تعلیمی ادارے کے اندر جہاں پر میں مقیم ہوں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان لوگوں کو, ان ڈونرز کو جنہوں نے اپنے ان بینیفیشری کو آج تک دیکھا نہیں ہے, لیکن وہ ان فلاحی اداروں کی مدد سے ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس بچے نے کہا کہ مجھے یہاں تعلیم تو ملتی ہی ہے, مگر مجھے 3 وقت کا کھانا بھی ملتا ہے. یہ وہ بات تھی جو دل پہ اثر کر گئی کہ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس نے دور بیٹھے ہوئے پاکستان کا سوچا اور پاکستان میں اپنی امداد شیئر کر دی, جس نے دور بیٹھے ہوئے فرانس سے پاکستان کا سوچا اور پاکستان میں اپنی امداد کو منتقل کر دیا, جس نے دور بیٹھے ہوئے کراچی میں بیٹھے ہوئے KPK کے ٹھنڈے علاقوں کا جو ہے نا وہ غم اور درد محسوس کیا. ابھی سیلاب آیا سندھ کے اندر, پاکستان کس طرح ہل گیا. اگر میں سیریا کی بات کروں تو پاکستانیوں کی کتنی بڑی تعداد نے شام کے مہاجرین کے لیے اپنا کردار ادا کیا. میں کشمیر کی بات کروں تو کشمیر کے ٹھٹرتے ہوئے پہاڑوں کے اندر لوگوں نے کس طرح کام کیا. یہ جذبہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے سجاد صاحب؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں, پاور 99 کی بھی کوشش ہے, ہمارے تمام لسنرز جو سننا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ہم اس سوچ کو کیسے بڑھائیں. دیکھیں اس بڑی ایگزامپل موجود ہیں, آپ نے کئی لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے, ٹھیک ہے نہیں, حاجی نیف طیب صاحب کا کیا آپ نے, نقط حسن, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں مثالیں. میں ایک پچھلے دنوں کوٹ گیا ہے, آزاد کشمیر کے اندر ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے, یتیم بچوں کا ایک کمپلیکس بنایا انہوں نے. ریحان صاحب میں جب گیا نا تو اس کے اندر جو آرفنز بچے تھے نا, جب وہ گیا آرفن کمپلیکس میں, ان کے ہیڈ تھے, میں نے دیکھا کہ جب وہ ہمارے ساتھ چل رہے تھے تو بچے آ کے پاپا پاپا, تو وہ سارے بچوں کو کہتے ہیں کہ میں ان سب کا باپ ہوں, اور وہ اسے باپ کی طرح جو ہے نا وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا اسے سمجھ رہے تھے. تو جنہوں نے ان کو اتنی ہیلپ کی اور ان کو باپ جیسا, صرف یہ کہ ان کو شیلٹر نہیں دیا, ان کو کھانا پینا لباس نہیں دیا, بلکہ ایک باپ کا پیار بھی دیا ہے. آپ ان لخت حسن شاہ صاحب کو دیکھیں, آپ
جو ہے وہ ان کے خبیب فاؤنڈیشن والوں کو دیکھیں، ان ساروں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی عیدی صاحب کی دیکھیں، ٹھیک ہے نہیں، یہ ایک ایگزامپلز موجود ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ ایگزامپلز جو ہیں نا وہ بڑھ رہی ہیں، کہ مطلب ہے کہ میں ٹریول کرتا ہوں، آپ بھی بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوں گے، آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو بورڈ لگے ہوں گے کہ یہ فلاں رفائی ادارہ ہے، فلاں بندہ ایک کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کام بہت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں، وہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں جو کیا بات خیر کا ہے، ہم ان کو یہاں سامنے لائیں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ یہ خیر کے کام کی تشہیر ہو اور یہ خیر کا کام بڑھے، انشاءاللہ ٹھیک ہے نہیں، اس انشاءاللہ میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو ایک چینلائز کیا جائے اس خیر کے کام کو اس سوسائٹی کے اندر جو ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہ سجاد صاحب کہ دیکھیں وہ لوگ جو چھپ گئے تھے، وہ لوگ جو آگے آنا بھی نہیں چاہتے، جن کو ہم لائیں گے انشاءاللہ، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، اور ہماری ہر پروگرام کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان شخصیات کو باروت کرائیں، ان کو سامنے لے کر آئیں، ان کو بتائیں کہ آپ کا یہاں آنا ازحد ضروری ہے۔ کن کے لیے؟ وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو چیریٹیز پہ یقین کرتی ہے، بلیو کرتی ہے، ہم سے رابطہ کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے، بلکہ خیر کے کاموں کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرواتی ہے، ہمیں ایک زاویہ بھی دیتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ڈونرز ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو کام ہے اس کو اگر اس انداز سے کر دیا جائے تو اس کے یہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جو یہاں پر پاکستان کے اندر جو بچے اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے لوگ کتنے پریشان ہیں، ابھی KPK کے اندر میں نے دیکھا، اور خاص طور پر یہ کشمیری علاقوں کے اندر جہاں پر اب ایک انکلوسیو جو کنسیپٹ آیا کہ واش روم جب بنایا جائے تو اس پہ اس بچے کا بھی خیال کیا جائے جو اسپیشل ہے، جو ہمارا اپنا ہے، جو ڈفرینٹلی ایبل ہماری چلڈرنز ہیں، ان کو بھی ساتھ سوسائٹی کے ساتھ ملایا جائے۔ ریمپس بنائے جا رہے ہیں سرکاری اسکولوں کے اندر، میں دیکھ رہا ہوں کہ ریمپس بن رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کی ایک انکلوسیو سوچ ہے۔ جب ہم انکلوسیو سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے تمام انگریڈینٹس کی بات کریں گے، ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کریں گے، ہم بینیفیشری کی عزت کی بات کریں گے، تقریم کی بات کریں گے، اور لوگوں کو شعور آ گیا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد جو ہمیں دیکھ رہی ہے، جو ہمارے سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ ہے، ان لوگوں کی اصلاح کے ذریعے لوگوں کی تصاویر کی جو بڑی ایک پازیٹیو جو تشہیر کی گئی، جس میں ان کے چہرے کو ممکنہ چھپایا گیا، جس میں ان کو کھڑے ہونے کے انداز میں زیادہ دیر رکایا نہیں گیا کہ وہ لائنوں میں کھڑے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بیٹھے، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اگر کہیں ہوئی ہے تو لوگوں نے، اداروں نے بھی اپنی اصلاح کی ہے، سوسائٹیز نے، بڑی آرگنائزیشن نے چھوٹی آرگنائزیشن کو سکھایا گیا، چھوٹی آرگنائزیشن نے بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ جو کنسورشیمز بنے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے ذریعے سیکھا ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور ہم اگر اپنی سوچ کا پیمانہ گلوبلی رکھیں گے تو ہی ہم پاکستان کی گلی کوچوں میں کام کر سکتے ہیں۔ سجاد صاحب، پاکستان بالخصوص اسلام آباد، ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم بات کر رہے ہیں پاور 99 کی یہ کاوش ہے، اور انشاءاللہ اس کاوش کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو ہمارے ایک انکلوسیو میں نے بات کی کہ تمام سٹیک ہولڈرز انوالو ہو جائیں، تمام جو رفائی ادارے ہیں ایک میز پہ آ جائیں، ہم ان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے، ان کو کیسے اکٹھا کر سکتے؟ ایک تو یہ کاوش آج ہم جو شروع کر بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو خیر کے بڑے لوگ ہیں، جو خیر کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں نے دیکھا جیسے پچھلا آیا آزاد کشمیر کے اندر جو زلزلہ آیا ابھی 2 سال پہلے، ان میں دیکھا کہ وہاں پہ میر پور انتظامیہ نے جو تمام ادارے تھے، فلائی ادارے، رفائی ادارے کام کر رہے تھے، ان کا ایک کنسورشیم بنا دیا، واہ، ٹھیک ہے، تاکہ لنک کر دیا، تاکہ اور ان کو بتا دیا کہ آپ نے اس قوم میں کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے جو رفائی اداروں کا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ گورنمنٹ اس کو چینلائز کرے مزید، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ جو ہے وہ کون سی تنظیم ایجوکیشن میں کام کرے گی، فوکس کرے، اور اس کو بتائے کہ ان علاقوں میں کام کرے، کون سے صاف پانی کے لیے کام کرے، ٹھیک ہے نہیں، اس طرح ڈیوائیڈ کر دے، ٹھیک ہے، ایک کنسورشیم بنا دے، ایک لیزان کرے، ان اداروں کے ساتھ انٹریکشنز ہوں، اور پالیسی ان کو دے، ٹھیک ہے نہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کم از کم منتھلی ایک دفعہ بیٹھیں، آپس میں ایکسچینج کریں ویوز، ٹھیک ہے نہیں، کہ گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے، کہاں پہ کیا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ مثلاً میں نے دیکھا ہے کہ پنڈی کے اندر جو نالا لئی ہے، اس کی پولوشن اب اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس نالا لئی کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان میں ہیپاٹائٹس سی بہت زیادہ پھیل گیا، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اب ان علاقوں آبادیوں کو ترجیحی بنیادوں پہ صاف پانی چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔
پھر اگر جو بیمار ہیں تو ان کی ویکسینیشن کیسے ہو، ٹھیک ہے نہیں، لوگوں کی ٹیسٹنگ کیسے ہو، ٹھیک ہے نہیں. یہ سارے وہ کام ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اگر ان خیراتی اداروں کے ساتھ چینلائز کر لے اور ایک کچھ سسٹم بنا لے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھائی کا جو ہے نا وہ آغاز ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. گورنمنٹ خود جو ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں ہم کہتے ہیں جی کہ وہاں تو جو ہے وہ ایک ڈسپلن نہیں ملتی، ٹھیک ہے نہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہی اسپتالوں کے اندر خیراتی ادارے جو ہیں ان کی ڈسپنسریاں موجود ہیں، ٹھیک ہے نہیں، ایسے جو ہیں وہ فری ٹیسٹنگ کے جو ہے وہ سہولتیں موجود ہیں. تو انہی کو اگر چینلائز کر دیا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو یہ گورنمنٹ کا کام جو ہے نا وہ یہ ادارے بانٹ لیں گے اور جو ہے وہ لوگوں کے مسئلے جو ہے کافی زیادہ، جو غریب لوگ ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، اپنے علاج کی استطاعت نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے مسئلے جو ہے حل ہو جائیں گے. اسی طرح وہ جو غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے نہیں، وہ جو ایک ہیں ان کو اسکل دے سکتے ہیں یہ خیراتی ادارے. ان گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ ووکیشنل سلائی کڑھائی سکھا سکتے ہیں، ان کو مشینیں لے کے دے سکتے ہیں، ان کو یہ چیزیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ ادارے رفاہی ادارے کر بھی رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ اگر ان چیزوں کو چینلائز کر لے نا تھوڑا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر بہت زیادہ جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا. بہت خوب. اور یہ جو سینسس بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، جو رفائی ادارے اپنی رپورٹس بناتے ہیں، خاص طور پہ مجھے انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے پروگراموں کے اندر ان کی رپورٹس بھی شیئر کیا کریں گے کہ پاکستان میں کس ادارے نے کتنا کام کیا اور پانی کی مد پہ کتنا کام ہوا، تعلیمی حوالے سے کتنے نئے بچوں کو انٹیک کیا گیا پاکستان کے اندر، کہاں کہاں پر جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کی بات ہو رہی ہے. میں یہاں پر شنائڈر کی بات کروں کہ اس وقت 52 لیبز جو ہیں ٹیفٹا اور جو ہمارا پنجاب ہے اس کے ساتھ مل کے مسلم ہینڈز جو لانچ کر رہا ہے، یہ پنجاب کے طول و عرض میں یہاں پر صادق آباد سے لے کے اٹک تک یہ لیبز جو ہے قائم کی گئی ہیں، جس میں پنجاب گورنمنٹ کو امپاور کیا گیا ہے. اس طرح بہت ساری ایسی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹیلیجنس جو ہماری جو شیئرنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے، جس طرح ہماری یہ جو مختلف پروگرامز ہیں، سافٹ ویئرس کے پروگرامز ہیں، موبائل ٹیکنیکل ڈپلوماز ہیں، موبائل کی ریپیئرنگ کے ڈپلوماز ہیں، جو سیلانی نے انیشیٹو لیا جس میں پریزیڈنشیل انیشیٹو ان کا ایک شامل تھا. آپ نے بھی اس پہ دیکھا ہوگا، تقریب میں شرکت بھی کی. کس طرح ان لوگوں کو امپاور کیا گیا اور کئی ہزار بچے جو ہے امپاور ہوئے. ان تمام نمبرز کو بھی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. اور وہ لوگ جو پاکستان کے اندر دور سے ہمارے اوورسیز جو یہاں پر ہمیں سن رہے ہوں گے، جو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، وہ اپنی سجیشنز ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو بتائیں گے کہ کہاں پر ضرورت ہے، بلوچستان میں کیا ضرورت ہے. سر اگر KPK کی بات کی جائے تو وہاں پر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اور یہ اگر گورنمنٹ ان سینسس کو اکٹھا کر لے اور ان کے اوپر، جس طرح علی فلان کی رپورٹس کے اوپر پاکستان میں کتنا بڑا ایک تعلیمی جو ہے وہ سینیریو واضح ہو چکا تھا کہ کون سا ڈسٹرکٹ تعلیمی اعتبار سے کس نمبر پر ہے، جس میں راجن پور کو سب سے ورسٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ جہاں پر خواندگی کی شرح سب سے کم ہے، جہاں پر اسکول ناپید ہیں، جہاں پر پرائمری ایجوکیشن کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہو رہا. تو وہاں پر ہم اور آپ اس پروگرام کے ذریعے خیر کے لوگوں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں. سجاد صاحب، آخر میں ہم چلتے چلتے یہاں پر ان شخصیات کو ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز بھی خیرات کے جو کام کرنے والے جو لوگ تھے خیراتی اداروں کے، ان کے اوپر سے کیا، رفائی سوچ رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے کیا. یہ لوگ بہت قیمتی لوگ ہیں. یہ لوگ یقیناً میں سمجھتا ہوں اللہ کا انعام ہے پاکستان کے لیے کہ جنہوں نے سوچا، جنہوں نے سوچ کو کر دکھایا اور کر دکھانے کے بعد اس کو جاری رکھا، اس خیر کی سوچ کو منتقل کیا. اور کئی ایسی شخصیات ہیں جن کی نسلوں میں یہ خیر منتقل ہو رہی ہے. ہم اپنے بینیفیشری کا اگر خیال رکھتے ہیں، ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہ ہیلپ اگر تقسیم ہو جائے، اگر آپ نے کسی کو اپنی زکوٰۃ دی اور وہ زکوٰۃ اس شخص کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے اور وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے، تو یقیناً دینے والا ایک بہت بڑا اللہ کا انعام اور اکرام ہے اس کے اوپر. ان لوگوں کے جذبوں اور حوصلوں کو سلام کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ فراز کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر، کیا بات، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کیا تو بات. یہ شمع صورت لوگ ہیں جو شمع جلا کے اندھیروں میں اجالے پیدا کر رہے ہیں. کیا بات، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا نے جنہیں منتخب کر لیا ہے. کیا بات. ٹھیک نہیں. میں ان لوگوں جو خیر کا کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں امام غزالی نے کہا تھا کہ ہر روشن نصیب شخص کے گرد روشنی کا ایک حالہ ہوتا ہے
جس کے نزدیک جائیں تو دل خود بخود روشن ہو جاتا ہے. کیا بات. میں جب خیر کے لوگوں سے ملتا ہوں، آپ یقین کریں، میں جب ان کے قریب بیٹھتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، تو میرے دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے. ان کے اندر اتنا اطمینان ہے، اتنا وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو خیر کی برکت رکھ دی ہے ان کے پاس، کہ ان کے ارد گرد لوگ جو ہیں ان کی ٹیم میں بڑی اچھی ہیں، بڑے وائبرنٹ لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس، بڑی اچھی اچھی ٹیمیں ہیں ان کے پاس، یہ جو خیر کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو آپ جب ان کو پروگرام میں لائیں گے تو آپ کو بڑی حیران کن کہانیاں آپ کو یہ سنائیں گے، یہ کیسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور کیسے اس دھرتی کا جو ہے وہ مقدر بدل رہے ہیں. بہت شکریہ. اسی سوچ، اسی جذبے، اسی پیار، اسی امنگ، اور میں کہتا ہوں یہی خیر کی جو بات ہے، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. اور یقیناً یہ پروگرام ہمارا ایک اچھوتا پروگرام ہے، جس پروگرام کے اندر ہم آپ کی تمام جو آپ کے ہمیں فیڈ بیک ملیں گے اس کو بھی شامل کریں گے، اور ہم جوڑیں گے بھی لوگوں کو. خاص طور پہ جو جوڑنے کا عمل ہے پاکستان میں، اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم خیر کو خیر کے ساتھ جوڑیں، ہم نیتوں والوں کو نیتوں والوں کے ساتھ جوڑیں، ہم اچھے قلوب و اذہان والوں کو اچھے قلوب و اذہان والے کے ساتھ جوڑیں. ہم جب یہ محبتیں تقسیم کریں گے تو یقین مانیے یہ محبتیں ہمیں ملیں گی، یہ محبتیں پاکستان کو ملیں گی، یہ محبتیں تقسیم ہوں گی. جب ہم بینیفیشری کو اس پیار کرنے والے کے ساتھ جوڑیں گے جو خدمت تو کر رہا ہے مگر اس کے اندر احساس بھی ہے، جو پیار تو بانٹ رہا ہے مگر اس کے اندر حیا بھی ہے، جو دے تو رہا ہے مگر اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، خوف بھی ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ میرا یہ دیا ہوا مجھے آج اس دنیا میں بھی کام آئے گا، مجھے کل بروز قیامت بھی کام آئے گا. میں کئی ایسے لوگوں کی سٹوریز کو جانتا ہوں، کئی ایسے چھپے ہوئے ایسے کردار ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے کک سے لکھ اور لکھ سے کروڑ پتی کا سفر کیا. اور وہ صرف کیسے کیا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق، اللہ کے عیال، وہ دکھی دلوں کے سہارے بنے، انہوں نے خلق کی خدمت کی، خلق کو لے کے آگے بڑھے، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، ان کی مشکل کو اپنی مشکل جانا اور اس کے لیے وقف ہو گئے. مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کتنا بڑا کام کیا، مسئلہ صرف یہاں پر یہ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ ہم نے کسی کے دکھ کو کتنا دکھ جانا، ہم نے کسی کی پریشانی کو کتنا پریشانی جو ہے مانا، اور پھر اس کے لیے سرگرم ہو گئے. کامیابی ملی نہ ملی یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کیا میرا رب دلوں کے حال بھی جانتا ہے، نیتوں سے بھی واقف ہے. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا تمام دار و مدار نیتوں پر ہے. اور سجاد صاحب جو آپ نے شیئر کیا سنایا، میں بھی آپ کو جاتے جاتے یہ ذراؤں کہ راستے کی تاریکیاں مانا کہ مشکل ہے مگر جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. تو جتنے بھی جگنو ہیں، جتنے بھی خیر کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے راستے پہ چلیں، وہ حقیقی منزل کی طرف خود ہی بڑھتے چلے جائیں گے. اور پاکستان یقین مانیے انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان آج قائم ہے، پاکستان ایک روشن ہے. اور جو لوگ ان حالاؤں کے قریب ہوں گے، جس طرح آپ نے کہا نا وہ نور کا حالہ ہے ان لوگوں کے قریب، جو ان کے قریب ہوں گے اللہ ان کو بھی چمکا دے گا، ان کے گھروں میں بھی روشنی آئیں گی. اور یقین مانے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. میں اگر نام لینا چاہوں تو یہ پروگرام چھوٹا، میری بات چھوٹی، لیکن وہ شخصیات بہت بڑی ہیں. میں اگر رفاعی اداروں کی بات کروں تو کئی ایسے رفاعی ادارے موجود ہیں، کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی خدمت اور خیر کے ذریعے، اپنی پیار اور محبت کے ذریعے اس تقسیم کو آگے سے آگے بڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ اسی سوچ کو، اسی پیار کو اور اسی خیر کی بات کو آگے لے کے چلیں گے. ہم ان لوگوں کے پیارے چہرے، ان لوگوں کی محبت اور خیر بڑی کہانیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ کہانیاں در حقیقت کہانی نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ کہانی ہوگی، کیونکہ وہ ماضی میں جب شروع کیا گیا سفر تھا وہ کتنا سخت تھا. کس طرح ایک ویل چیئر سے شروع ہونے والا سفر آج دنیا کے اندر کام کر رہا ہے. کس طرح کراچی میں ایک چھوٹے سے لنگر خانے سے شروع کیا گیا سفر آج پاکستان بھر میں لاکھوں لوگوں کو روٹیاں کھلا رہا ہے، لاکھوں لوگوں کے پیٹ بھر رہا ہے. کس طرح کراچی میں اور پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر، لاہور کی بات کی جائے، فیصل آباد کی بات کی جائے، گجرانوالہ کی اگر میں بات کروں، وہاں پر بھی ہمارے ایسے پیار کرنے والی شخصیات موجود ہیں. اگر میں KPK کی بات کروں تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کام میں لگا دیں، اور وہ فیکٹری مالکان، وہ تاجر برادری،
وہ ہمارے کارپوریٹس کے لوگ جنہوں نے اپنی CSR کے ذریعے، جنہوں نے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے ذریعے اپنی خدمت کو، یعنی کہ اپنے ان لوگوں نے بھی سوچا کہ یار جہاں ہم پاکستان کے اندر اپنی سروسز کے ذریعے پاکستان سے ایک بہت بڑا زر مبادلہ کما رہے ہیں، کیوں نہ ہم بھی اس دھرتی کو دیں، چاہے وہ انٹرنیشنل تھے چاہے وہ نیشنل تھے، وہ لوگ بھی کنیکٹ ہوئے ان رفائی اداروں کے ساتھ مل کے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا اس ملک کی خاطر۔ لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے، ان سے مزید لوگوں کو اداروں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ حکومت پاکستان اور اس کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے رفائی ادارے ہیں، ان سب کو ایک منچ پہ لے کر آنا ہے اور آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہے، آپ آگے سے آگے بڑھ سکیں، خدمت اور خیر کے سفر کو آگے سے آگے بڑھا سکیں۔ اور کیوں نہ ہم اس کے اندر آپ تمام لوگوں کو بھی شامل کریں، آپ لوگوں کی کالز بھی لیں گے اور آپ کے جو ہمیں پوائنٹس ملیں گے، جو آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملے گا، ہم ضرور اپنی اس نشست کے اندر ضرور اس کو شامل کریں گے۔ ہر ہفتے انشاءاللہ میں ریحان طاہر آپ کا میزبان آپ کے ساتھ مخاطب رہوں گا، اور ہمارے تمام فیس بک کے جتنے بھی لسنرز یہاں پر موجود ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو سننے والے تمام لسنرز ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے 8 بجے ہر شام انشاءاللہ آپ سے، ہر ہفتے کو آپ سے بات ہوگی۔ ہماری ویب سائٹ کا لنک آپ کے سامنے موجود ہے www.power99.live پہ، فیس بک پہ ہمارا پاور ریڈیو 99 مسلم اینڈ PK اینڈ ریحان طاہر پہ بھی آپ اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کا جو ہے فیڈ بیک کا ضرور منتظر رہوں گا، اور آپ کے ساتھ یہ محبتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، یہ کنیکٹیوٹی بھی جاری رہے گی، اور یہ خدمت کا سفر جو ہمارا پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے، ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اپنے میزبان ریحان طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔